محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ربیع الاول کے مطابق 70 یا 71 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ ماہ ربیع الاول کی مختلف تاریخیں بیان کی جاتی ہیں، کچھ 9 کو یوم ولادت مانتے ہیں تو کچھ 12 ربیع الاول کو ہی یوم ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں۔ ان ایام کے علاوہ بھی ربیع الاول کی کچھ اور تاریخوں کو بھی کچھ علماء درست مانتے ہیں۔ ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ شاداں و فرحاں تشریف لائے، آپ کو اٹھایا اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد تجویز کیا۔ آپ کو آپ کی والدہ نے 3 دن تک دودھ پلایا۔ پھر آپ کے چچا ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ یا صوبیہ کو دودھ پلانے کے لیے بھیج دیا اور صوبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مہینے تک دودھ پلاتی رہیں۔ 2 سال قبل صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی دیہاتی عورتوں کے حوالے کیا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہوں اور اپنے گہوارے سے ہی خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ لیں۔ اس دستور کے مطابق حضرت عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دایا تلاش کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بے سر و سامانی میں آنکھ کھولی اور جس ماحول میں تربیت پائی، قرآن کریم کی آیت الم یجدک یتیما فآویٰ اس پر شاہد ہے۔ ابھی آپ کے وجود دنیا میں قدم رکھتے تھے کہ اس سے پہلے ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب مدینہ میں بیمار ہو گئے اور اسی بیماری کے سبب آپ انتقال فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت سے پہلے ہی والد کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے تو والدہ بی بی آمنہ آپ کو لے کر عبد المطلب کی سرپرستی میں مدینہ تشریف لے آئیں۔ مدینہ اور مکہ کے درمیان ابوا کا مقام ہے جہاں آپ بیماری کی وجہ سے انتقال فرما گئیں اور یوں آپ والد کے بعد والدہ جیسے محبت سے لبریز وجود سے بھی جدا ہو گئے، جس کے بعد آپ کے شفیق اور محبت کرنے والے دادا حضرت عبد المطلب آپ کو مکہ لے کر آئے اور آپ کی پرورش کرنے لگے، یہاں تک کہ 85 سال کی عمر میں اس وقت جب حضور کریم کا ننھا وجود 8 سال کا تھا، دادا عبد المطلب بھی آپ سے جدا ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری اپنے بیٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت ابو طالب کے ذمہ کی تھی۔ لمحہ بلمحہ اس طرح ان دنیاوی اثروں کی جدائی نے ایک نوزائیدہ قلب پر کیا اثرات چھوڑے ہوں گے، ان کا مطالعہ بصیرت افروز ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی چند سال حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس گزارنے کے بعد اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آ چکے تھے۔ آپ 6 سال کے تھے تو اس وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے متوفی شوہر کی یاد وفا میں یثرب جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں۔ چنانچہ وہ اپنے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست عبد المطلب کے ہمراہ کوئی 400 کلومیٹر مسافت کر کے مدینہ تشریف لے گئیں اور وہاں تقریباً 1 ماہ قیام کرنے کے بعد واپس ہوئیں، لیکن ابھی اپنا راہ میں تھی کہ بیماری نے آ لیا۔ پھر یہ بیماری شدت اختیار کر گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا پر پہنچ کر رحلت کر گئی۔ والدہ کی وفات کے بعد حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے۔ اس کا دل پوتے کی محبت اور شفقت سے لبریز تھا، کیونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نیا زخم لگا تھا اور پرانے زخموں کو کلیت دیا تھا۔ عبد المطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے ایسی رقت تھی کہ ان کی اپنی حقیقی اولاد کے لیے ایسی رقت نہ تھی۔ چنانچہ قسمت نے آپ کو تنہائی کے جس صحرا میں لا کھڑا کیا تھا، عبد المطلب اس میں آپ کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ آپ کو اپنی اولاد کی طرح چاہتے اور بڑوں کی طرح آپ کا احترام کرتے۔ آپ کی عمر ابھی 8 سال 2 مہینے ہوئی تھی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نازک دل کو ایک اور ٹھیس پہنچی اور دادا عبد المطلب بھی 85 سال کی عمر میں مکہ میں انتقال کر گئے۔ حضرت عبد المطلب وفات کے وقت اپنے یتیم پوتے کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر گئے، جو آپ کے والد حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ ابو طالب پختہ عمر کے تھے اور ان کی شادی عرصہ پہلے فاطمہ اسدیہ سے ہو چکی تھی، لیکن اس وقت ان کا ایک ہی کم سن بچہ طالب تھا۔ بعد میں انہی سے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بالترتیب حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی پیدا ہوئے۔
دونوں میاں بیوی نے بھتیجے کو ہاتھوں ہاتھ دیا اور حقیقی بیٹے کی طرح پرورش کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماں کی ممتا ہی نہیں بلکہ باپ کا پیار بھی مل گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نیا دور شروع ہو چکا تھا۔ متوسط الحال ابو طالب کا گھرانہ، چچا کا محبت بھرا سلوک، چچی کا ماں کا سا پیار اور اپنے سے چند سال کم عمر ننھا طالب علم کھیلنے کے لیے مل گیا تھا۔ سادہ زندگی اور اس کی ذمہ داریوں نے رسول اللہ پر کم عمری میں ہی اثر ڈالا ہوگا اور زندگی کو خوش باش اور لاابالی کی نظر سے دیکھنے کے بجائے اس پر سنجیدگی سے غور کرنے پر مائل کیا ہوگا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آپ 12 سال کی عمر میں چچا کے ساتھ تجارتی قافلوں میں جانے کے لیے مشتاق نظر آتے اور ساتھ چلنے کے لیے اصرار کرتے۔ حلیم چاچا محبوب بھتیجے کی فرمائش کیسے ٹال سکتے تھے؟ کم عمری کے باوجود طویل سفر پر لے جانے کے لیے تیار ہو گئے اور آپ کے شفیق چچا آپ کو لے کر سفر شام کو نکلے اور بصرہ پہنچے۔ بصرہ شام کا ایک مقام اور حوران کا مرکزی شہر ہے۔ اس وقت یہ جزیرۃ العرب کے رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا۔ اس شہر میں جرجیس نامی ایک راہب رہتا تھا۔ جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب گرجے سے نکل کر قافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی، حالانکہ وہ اس سے پہلے کبھی اپنے گرجے سے نہیں نکلا تھا۔ اس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کو آپ کے اوصاف کی بنا پر پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سید للعالمین ہیں اور یہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس راہب نے ابو طالب سے کہا، انہیں ملک شام نہ لے جاؤ کیونکہ یہود سے خطرہ ہے کہ وہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ جنگ فجار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 15 سال کے تھے، کچھ مورخین اور علماء کرام اس سے زائد عمر لکھتے ہیں، واللہ عالم، تو جنگ فجار چھڑ گئی، جسے حرب فجار بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کو فجار اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ عربوں نے اس مہینے میں قتل و قتال کیا جن میں وہ قتل و قتال کو حرام سمجھتے تھے، مگر کچھ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جنگ تو حرام مہینوں میں نہیں ہوئی، مگر یہ جنگ جس قتل کی وجہ سے ہوئی وہ قتل حرام مہینے میں ہوا تھا۔ یہ جنگ نہ صرف خون ریز تھی بلکہ کئی دنوں تک لڑی گئی۔ جنگ کے اسباب۔ بنو کنانہ کے ایک شخص براز نے بنو حوازن سے تعلق رکھنے والے اروا کو اس وقت قتل کیا جب تجارتی قافلے کے ساتھ آرام کی غرض سے بنی تمیم کی ایک بستی اوارا میں اترے۔ براز سے خاندان والے عکاس کے بازار میں موجود تھے۔ انہیں کسی نے خبر دی کہ براز نے بنو حوازن کے کسی شخص کو قتل کر دیا ہے، جس پر بنو کنانہ نے وہاں سے نکلنے میں عافیت جانی۔ جب بنو حوازن کو خبر ہوئی تو وہ بنو کنانہ کے پیچھے گئے اور ان کو اس صورت میں آن لیا کہ وہ حرم میں داخل ہونے والے تھے، جس پر بنو حوازن نے ہاتھ روک دیے۔ اگلے دن بنی کنانہ قریش کے ساتھ مل کر، جو کہ بنی کنانہ کے حلیف تھے، میدان میں نکل آئے۔ اس کے بعد یہ جنگ 4 یا کچھ قول کے مطابق 6 دن تک چلی۔ ان میں سے کچھ دنوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس جنگ میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے قریش کے حلیف بنی کنانہ کا پلڑا بھاری ہونے لگتا تھا۔ بالآخر 6 دن گزرنے کے بعد بھی جنگ کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا، تو اگلے سال دونوں قبیلوں نے عکاس کے مقام پر پنجہ آزمانے کا اعلان کیا۔ صلح کی تجویز۔ اعلان کے مطابق دونوں فریقین اور ان کے حلیف عکاس کے مقام پر پہنچ گئے۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ صلح کی ایک تجویز پیش کی گئی، جس میں یہ کہا گیا کہ دونوں طرف سے مقتولین گن لیے جائیں اور جن کے زائد ہیں وہ ان کی دیت لے لیں۔ چنانچہ اس تجویز کو مان لیا گیا۔ یہ تجویز عتبہ بن ربیعہ بن عبد الشمس نے پیش کی تھی۔ اس پر تمام لوگ صلح پر رضامند ہو گئے اور یوں یہ جنگ ختم ہو گئی۔ یہ عتبہ ابو سفیان کی بیوی ہندہ کے باپ اور حضرت امیر معاویہ کا نانا تھا اور اسلام اور کفر کے پہلے معرکے بدر میں کفر کی حالت میں قتل ہوا۔ جنگ فجار میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی حصہ۔
जंग फुजार में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमली हिस्सा सिर्फ इतना था कि वो अपने चचाओं को तीर उठा उठा कर देते रहते थे। इस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार नहीं उठाई, तीर नहीं चलाए, ना ही आप सल्लम के हाथों से किसी का कत्ल हुआ। मुआहिदा हल्फुल फुजूर। इस मुआहिदे का सबब ये बताया जाता है कि ज़ुबैद यमन का एक आदमी सामान लेकर मक्का आया और आस बिन अवाइल ने इससे सामान खरीदा मगर इसका हक रोक लिया, जिस पर इसने हलीफ कबाइल से मदद की अपील की लेकिन किसी ने भी तवज्जो ना दी। जिसके बाद इसने अबू कुबैस पहाड़ पर चढ़कर बुलंद आवाज़ से चंद अशआर पढ़े जिनमें अपनी दास्तान मज़लूमियत बयान, जिस पर ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ये शख्स बेयारो मददगार क्यों है। ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब की तहरीक पर सब ने मिलकर मुआहदा किया कि हम में से हर शख्स मजलूम की हिमायत करेगा और मक्का में किसी जालिम का जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब की कोशिश से इस मुआहदे के लिए कबाइल जमा हुए और पहले मुआहदा किया और फिर आस से ज़ुबैदी का हक भी दिलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम उम्री के बावजूद इस मुआहदे में पेश थे और बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मैं अब्दुल्ला बिन जदआन के एक ऐसे मुआहदे में शरीक था कि मुझे इसके एवज सिर्फ ऊँट भी पसंद नहीं, और दौर इस्लाम में मुझे इस ऐहद पैमान के लिए बुलाया जाता तो मैं लब्बैक कहता। इस मुआहदे की रूह असबियत की तह से उठने वाली जाहिली हमियत के मनाफी थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए और अपने दादा फिर चचा की कफालत में रहे। वालिद से विरासत में जो कुछ मिला था इससे कुछ नहीं हो सकता था। चुनांचा आप जैसे ही हल्की फुल्की काम करने के लायक हुए तो अपने रज़ाई भाइयों के साथ दियारे बनी साद में बकरियां चराने लगे। फिर जब मक्का मुअज़्ज़मा में आए तो वहाँ भी चंद कीरात के एवज बकरियां चराई। कीरात एक दिनार का 20वां या 24वां हिस्सा होता है। कम उम्री में बकरियां चराना अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। एक बार अहद नबुवत में आपने फरमाया कि कोई ऐसा नबी नहीं गुजरा मगर इसने बकरियां ज़रूर चराई। जब जवान हो गए तो तिजारत शुरू की। बाज़ रवायत के रूह से आप साहिब बिन अबी साहिब के साथ मिलकर तिजारत करते थे। आप तिजारत में बेहतरीन साथी थे, लेन देन के मामले में लड़ते झगड़ते थे, ना बहस करते थे। तमाम मामलात में आप हद दर्जे अमलदार, सच्चे और परहेजगार मशहूर थे। ज़िंदगी के सभी मैदानों में आपका यही तरीका था। इसी बिना पर आपका लक़ब भी अमीन मशहूर हो गया था। इन तमाम वजूहात की बिना पर आपकी शोहरत सुनकर सैयदा खदीजा ने आपको तिजारत के लिए माल की पेशकश की। वो इज़्ज़त और माल दोनों के लिहाज से कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून थी। हज़रत खदीजा बिन्त खुवैलिद की ज़िंदगी, इनकी शख्सियत पर हमारे चैनल पर पहले ही वीडियो मौजूद है, ज़रूर देखिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 35 साल के थे तो एक ज़ोरदार सैलाब आया जिससे खाना काबा की दीवारें फट गईं। एक बार पहले भी आग लगी थी, इसलिए आग की वजह से दीवारें कमज़ोर हो चुकी थीं। अब कुरैश ने फैसला किया कि खाना काबा की नए सिरे से तामीर की जाए। इस मौके पर उन्होंने फैसला किया कि इस तामीर में सिर्फ हलाल माल ही खर्च करेंगे। इन्हें खाना काबा गिराते हुए भी डर लग रहा था कि कहीं अल्लाह का अज़ाब न टूट पड़े। आखिरकार वलीद बिन मुगीरा ने यह कहकर डाना शुरू कर दिया कि अल्लाह मुस्लिहीन को हलाक नहीं करता। जब लोगों ने देखा कि उसे कुछ नहीं हुआ तो वो भी इस काम में शरीक हो गए और सैयदना इब्राहीम वाली बुनियाद तक खाना काबा गिरा डाला। इसके बाद तामीर शुरू कर दी। तामीर के लिए हर कबीले का अलग अलग हिस्सा मुकर्रर था। मुअज़्ज़िज़ीन अपने कांधों पर पत्थर लाते और ढेर लगाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके चचा अब्बास भी पत्थर ढो रहे थे। तामीर का काम बाकून नामी एक रूमी मेमार कर रहा था। माल चूँकि इस कदर जमा न हो सका था कि सैयदना इब्राहीम वाली बुनियादों पर तामीर मुकम्मल की जा सकती, इसलिए शुमाल की तरफ से तकरीबन 6 हाथ छोड़कर इस पर एक छोटी सी दीवार उठा दी गई ताकि अलामत बाकी रहे कि यह भी खाना काबा का हिस्सा है। इस हिस्से को हतीम कहते हैं। जब दीवार हजर अस्वद तक उठ गई तो हर सरदार ने चाहा हजर अस्वद को इसकी जगह रखने का शरफ उसे हासिल हो। इस पर सख्त झगड़ा उठ खड़ा हुआ जो 4-5 रोज़ तक जारी रहा।
کسی طرح فیصلہ نہ ہو پایا کہ حجر اسود کون رکھے گا، اور قریب تھا کہ حرم میں خون ریزی ہو جائے گی۔ پھر آپ ان کے نزدیک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیل سنائی گئی۔ آپ نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ ایک چادر لی، اس میں حجر اسود کو رکھا اور سب سرداروں سے کہا کہ اس چادر کو سب لوگ کناروں سے پکڑ کر اٹھائیں۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کی جگہ پہنچ گئی تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ اس قدر عمدہ فیصلہ تھا کہ سب خوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے مختصر سی ویڈیو امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اور مزید اسلامی، تاریخی، معلوماتی اور دلچسپ حقائق پر مبنی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ منسلک رہیے، جانتے رہیے۔ میں ہوں آصف علی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔